السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم طہارت اور جسمانی صفائی کا سوال نمبر 2 کریں گے، جو کہ ہے وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر باری آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کیا ہے۔ چونکہ وضو طہارت کے اندر شامل ہے، اس لیے سب سے پہلے طہارت کو ایکسپلین کرنا وہ ضروری ہے۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم، ذہن، لباس کو وہ پاک اور صاف کرنا۔ اگر طہارت کو دیکھا جائے تو طہارت سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کو ناپاکی اور گندگی سے اور نجاست سے وہ صاف کرنا طہارت کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا اصطلاح میں معنی دیکھیں تو طہارت کے اصطلاح میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنے لباس کو اور اپنی عبادت کی جگہ کو وہ پاک اور صاف رکھنا، وہ طہارت کے اصطلاحی معنوں میں آتا ہے۔ اب باری ہے کہ طہارت کی ذرائع کیا کیا ہیں، کن کن ذرائع سے ہم طہارت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ طہارت کے 2 ذرائع ہیں، ایک تو ہے وضو اور دوسرا غسل۔ اگر آپ کا جسم پاک اور صاف ہے تو آپ وضو کر کے اپنی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کا جسم اس پہ گندگی لگی یا آپ پہ غسل واجب ہو گیا تو پھر پہلے غسل کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ وضو کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے وضو سے مراد کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب وضو کی بات ہو رہی ہے تو وضو سے کیا مراد ہے۔ تو عبادات کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے وہ وضو کرنا، اور یہ وضو کیا ہے مسنون طریقے سے ہاتھ، پاؤں، بازو اور اپنے چہرے کو دھونا، اس طرح سے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طریقہ کار کو وہ وضو کرنا کہتے ہیں۔ تو وضو کی ضرورت اگر ہم دیکھیں تو وضو کیوں ضروری ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو وہ ایک آیت بھی وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے کہ اے مدثر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جب ہم نماز اور دیگر عبادت کریں تو اس وقت ہمارے جسم پہ وہ گندگی، ناپاکی نہ ہو، اور ویسے بھی ہماری دیگر روٹین کی عبادات ہیں وہ قبول ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس آیت میں وہ خصوصی طور پہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں، اور عمومی طور پہ ہم سب کو اس کے اندر وہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وضو وہ عبادات کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ نماز ہو گئی، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کا طواف ہو گیا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اسی طرح سے دیگر عبادات کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے اور بازو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو لیا کرو۔ تو یہ آیت ہے، اس آیت میں صاف واضح ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وضو کرنے کا وہ وضو کرنے کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہمیں وہ وضو کو کرنا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ ابھی میں نے آپ کے لیے حدیث بھی لکھی ہے کہ حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بوضوء، کہ نہیں نماز ہوتی مگر وضو کے ساتھ، یعنی کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں تو اس لیے اچھی طرح سے پہلے وہ وضو کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت ادا کر لیے جائیں، وہ اس نیت کے ساتھ کہ وضو کی وہ 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وضو کے دوران کوئی وہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو جب وہ 2 رکعت ادا کر لی جاتی ہیں تو وہ تمام کی تمام ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس وضو کو مقبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اب باری آتی ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا تو یہ کہ چہرے کو دھونا اچھی طرح سے، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس چہرے کو اس طرح سے دھونا کہ دونوں کانوں کی لو سے لے کر یہ سر کے بالوں یعنی کہ پیشانی کی بالوں اور وہ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تک وہ اچھی طرح سے وہ چہرے کو دھونا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا،
یعنی کہ اپنی یہ جو ہے یہ کوہنیوں سے اوپر اوپر تک جو ہے وہ ہاتھ سمیت جو ہے بازوں کو دھو لینا، یہ وضو کے فرض ہیں۔ اور اسی طرح سے سر کا مسح کرنا، جیسے کہ ابھی اس آیت کے اندر جو جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہی جو اس کے فرائض ہیں وضو کے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، پاؤں کو اس طرح سے دھونا کہ جو ٹخنے ہیں وہ بھی گیلے ہو جائیں اور کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ جو ہے مسح کا طریقہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مسح اس طرح سے کیا جائے گا کہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے تر کر لیا جائے پانی سے، اور پھر ایک بار چھٹک دیا جائے، اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، اور باقی تینوں انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ان کو ملا لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی دیگر 3 انگلیاں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے علاوہ ان سب کو جو ہے وہ ملا کر جو ہے اپنے سر کے اوپر پیشانی کے بالوں سے لے کر آپ پیچھے گدی تک جو لے کے جانا، اور پھر اسی طرح سے بغیر اٹھائے ہاتھ کو واپس لے کر آنا، اور پھر اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اسے اپنے کانوں کے اندر ڈال لینا، اور انگوٹھے کو پیچھے کانوں کی بیک سائڈ پہ رکھ لینا، اور پہلے تو جو ہے وہ انگوٹھے کے ساتھ کانوں کی پیچھے والے حصے کو صاف کرنا اچھی طرح سے، اس طرح سے گھمانا، اور پھر آگے جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اندرونی کان کا اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ گیلا کر لینا اپنے ہاتھوں کی جو نمی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے سر کے مسح کرنے کا۔ اسی طرح سے میں آپ کے لیے اس میں ایک ویڈیو بھی ڈال دوں گی کہ کس طرح سے جو ہے سر کا مسح کیا جاتا ہے، اور پورے وضو کی بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، پاؤں اس طرح سے دھونے ہیں کہ سارے کے سارے ایڑیاں بھی گیلی ہو جائیں اور آپ کے جو ٹخنے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تر ہو جائیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعقاب النار للاعقاب، کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی کہ جب وضو کیا جاتا ہے اور جلدی جلدی وضو کیا جاتا ہے، ایسے وضو کیا جاتا ہے کہ جو ایڑیاں ہیں وہ خشکی رہ جاتی ہیں، تو ایسی ایڑیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے وضو کو اچھی طرح سے اور اطمینان سے اور 3 بار جو ہے وہ ہر جو ہے رکن کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جی باری آتی ہے وضو کا جو مسنون طریقہ، کہ وضو کا جو مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وضو کا مسنون طریقہ، مسنون سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جس طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنایا ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر 3 بار کلی کرنی ہے، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا ہے، چہرے کو دھونا جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اور پھر اس کے بعد کوہنیوں سمیت اپنے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی کہ بازو بھی شامل کر لیں اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ اور وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو دایاں حصہ شروع کیا جائے اور پھر بائیں حصے کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو یبداؤ وہ شروع کیا کرتے تھے کس سے؟ بالیمین، دائیں طرف سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر جو ہے وہ نیکی کے کام کو شروع کیا کرتے ہیں، جیسے کہ کنگھی کرنا، کپڑے پہننا، وضو کرنا، جوتا پہننا، ان تمام کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں طرف سے جو ہے وہ شروع کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں یہ کیا ہے کہ وضو کا ایک جو اہم رکن ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کو جو ہے 3 بار دھونا، جو کہ مسنون طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اب کچھ مسائل ہیں کہ وضو کے دوران جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو وضو کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ اس طرح سے وضو کیا جائے کہ ایک جو ہے وہ آپ کے جسم کے حصہ خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا جو ہے تر ہو جائے، نہ بہت زیادہ دیر کی جائے، نہ ایسا ہو کہ ابھی آپ نے منہ دھویا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ہنیاں اور بازو اتنی دیر بعد ہو رہے ہیں کہ آپ کا منہ بالکل ہی خشک ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا، اور نہ ہی ایسا کرنا ہے کہ آپ کا چہرہ اچھی طرح سے دھویا بھی نہ گیا ہو اور آپ جو ہے وہ اگلے رکن کی طرف بھاگ جائیں۔ یعنی کہ اعتدال اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ وضو کو کرنا، اور پھر پانی کو اتنا استعمال کرنا کہ زیادہ پانی جو ہے ضائع بھی نہ ہو،
اور اتنی بھی کنجوسی نہیں کرنی کہ اچھی طرح سے وضو ہی نہ ہو سکے۔ اور مسائل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریح کا خارج ہونا، خون کا بہنا، یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی مسائل بتا چکی ہوں، ان تمام سے جو ہے وہ وضو بھی زائل ہو جاتا ہے۔ جی نیز خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ ہماری جو ہے جسمانی طہارت، خصوصاً جو ہے وہ عبادات کو ادا کرنے سے پہلے ازحد ضروری ہے، اس لیے اس کو جو ہے مسنون طریقہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت میں خشوع و خضوع اور عبادت کی مقبولیت کا جو ہے وہ اس کو سبب بنا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ نے یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو یہاں پہ جو پوائنٹس بتائی ہیں تمام کی تمام میں نے آپ کو بک پہ جو ہے وہ مارک کروائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل لکھ لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔